آج بی بی سی میں خبر پڑی کہ ملک ریاض صاحب کی جو بحیرہ ٹاؤن کی جو ادارہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جہاں پہ لاکھوں پاکستانیوں نے اپنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں، پلاٹ لیے ہیں، گھر لیے ہیں، فلیٹس لیے ہیں، تو وہ ملک صاحب کا بیان آیا کہ بیسیکلی وہ بہت قریب ہیں کہ وہ اپنے روزگار یعنی روزمرہ کے کام نہیں چلا پا رہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ساری سرگرمیاں کاروباری سرگرمیاں روکنے کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ جو بھی ریزن ہے مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا نہیں۔ بہرحال بی بی سی میں تو یہ بھی رپورٹ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے جب عمران خان صاحب کے اوپر کیس چلا تھا $100 ملین پاؤنڈ والا، اس ٹائم ان کا بیان آیا تھا کہ میں وعدہ معاف گوار نہیں بنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آفر دی گئی تھی یا دی جا رہی تھی یا مجبور کیا جا رہا تھا کہ تم گواہی دے دو ملک عمران خان صاحب کے حق میں، اور ہم تمہیں جو ہے نا کوئی مالی فائدہ ہے جو بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے اصولی موقف پہ کھڑے ہوئے، اور پھر دیکھیں امین اتنا طاقتور، امین افسوس کی بات ہے اتنا طاقتور بندہ، اتنا امیر بندہ ملک چھوڑ کے پاکستان سے آ گیا ہے، باہر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ یار، یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی کوئی ملی بھگت ہے، کوئی سازش ہے، یا یا ان کا جو مین کمپیٹیٹر ہے ڈی ایچ اے، یا ان کے ساتھ ان کی کوئی انبن ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حالانکہ دیکھا جائے یہ دونوں ادارے جو ڈی ایچ اے والے ہیں، ان کا تو ایسی کبھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی ان کے بارے میں۔ پتہ نہیں وہ اپنا ٹیکس پورا کر رہے ہیں، قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، واللہ عالم۔ لیکن ڈی ایچ اے کی کبھی خبروں میں نہیں آتا بھی ہے بیچ میں، حالانکہ جس طرح اس کے بارے میں مشہور ہے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ اب کتنی ان میں صداقت ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا، نہ مجھے کوئی اس میں کوئی خاص علم ہے۔ تو جو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں، جو اپنے بیچارے جمع پونجی پاکستان میں سیو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں بحیرہ ٹاؤن کا بہت نام تھا اور ابھی بھی ہے، اللہ کرے رہے ہمیشہ، لیکن وہ غیر یقینی صورتحال میں ہے کہ بیچارے کریں کیا۔ یہی سنا تھا کہ چل یار بحیرہ ٹاؤن میں کچھ لے لیا وہ سیف رہتا ہے، کوئی چوری چکاری نہیں، یعنی کوئی قبضہ شبضہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور اس کے مالک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ یہ ساری سرگرمیاں بند کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے یا بند ہو جائیں گی یا جو بھی ہوگا، تو پھر عام پاکستانی کہاں پہ پلاٹ لیں؟ یا تو اس کی جو بھی جتنی بھی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں یا تو ان پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، یا پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز پہلے بنتی ہیں بعد میں دڑل ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے جی نیب نے پکڑ لی ہیں، نیب کے ساتھ مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا، کورٹ آرڈر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ تو بیچارے پاکستانی کریں کیا جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کے لیے وہاں پہ کچھ سیونگز کرتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی مکان لیتے ہیں، کل بچوں کے کام آئے گا، یا خود بوڑھے ہو کے جب اپنے ملک میں جائیں گے وہاں پہ ہم اپنی مٹی میں جائیں گے تو اپنے گھر میں چلو ہوگی ہمارے پہ کوئی سیونگز، لیکن پتہ چلتا ہے جب وہ جاتے ہیں بیچارے جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، پہلے کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں۔ تو میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میرا ان پاکستانیوں کے ساتھ جو بیرون ممالک ہیں، چاہے ابھی نئے گئے آج جن کا جہاز اڑا، اس کے بھی یہی مشورہ ہے، چاہے میرے جیسے کے ساتھ یا ہم سے بھی جو بڑے بزرگ کافی عرصے پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کوئی نہ لو، نہ کوئی پلاٹ لو، نہ کوئی مکان لو، نہ کوئی دکان لو، نہ کوئی فلیٹ لو، نہ کوئی پلازا لو، کچھ بھی نہ لو۔ جس ملک میں آپ کی پراپرٹی، آپ کی پلاٹ، آپ کا فلیٹ محفوظ ہی نہیں ہے، ساری زندگی آپ قسطیں دیتے ہیں، اگر آپ نے قسطوں پہ لیا قسطیں دیتے رہیں گے، ایک دن پتہ چلے گا یار وہ تو بینکرپٹ ہو گیا، وہ تو مالک ہی بھاگ گیا ہے، آپ کی وہ بھی گئی۔ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی، پہلے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے، ان کو لائسنس دیتی ہے، یہ پلاٹ پہ پلاٹ بیچتے رہتے ہیں، غریبوں کا پیسہ کھاتے رہتے ہیں، جب یہ بھاگ جاتے ہیں گورنمنٹ ہڑپ کر قبضہ کر لیتی ہے ان زمینوں پہ، نہ غریب کو زمین ملتی ہے، نہ غریب کو اس کے پیسے واپس ملتے ہیں۔ تو ہمارے کوئی پیسے حرام کے ہیں کہ ہم باہر مزدوریاں کر کے، محنتیں کر کے، سیو کر کے، پیٹ کاٹ کے اپنے آل اولاد کا کاٹ کے پاکستان پیسے بھیجیں، اور وہاں پہ وہ یا تو گورنمنٹ ہڑپ کر جائے، یا یہ جو بڑے چور ملے ہوتے ہیں، یہ جو بڑے ڈاکو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہی ہم پیسے سیو کریں، یا تو جن ممالک میں رہتے ہیں اگر کوئی لے سکتا ہے وہاں پہ لے۔
یا نہیں اگر لے سکتے تو کچھ بھی اور کام کر سکتے ہیں, کوئی بزنس کریں, کچھ بہرحال وہ جو بھی کرنا ہے وہ تو خود بندہ ڈیسائیڈ کرے اس نے کیا کرنا ہے. لیکن پاکستان پراپرٹی کبھی بھی نہ کوئی لے, کبھی بھی نہ لے. ہاں ایک گھر ہونا چاہیے جہاں پہ انسان رہے یا اس کے ماں باپ رہیں, یا تو وہ ویسے زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا ہی ہے, ماں باپ کا ہوتا ہے یا دادا دادی کا ہوتا ہے یا جو بھی. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے لیے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں نو نو وے, کبھی بھی نہیں. کیونکہ آپ نے کچھ لیا یا تو وہ پراپرٹی آپ کی وہ کمپنی بھاگ جائے گی, پراپرٹی ڈیلر بھاگ جائے گا, ایجنٹ کھا جائے گا, یا پھر آپ کا کوئی اپنا ہی سگا رشتہ دار, کوئی بھائی, کوئی چاچا, کوئی ماما, کوئی تایا, کوئی پڑوسی, کوئی دوست, کوئی بھی آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لے گا, اور نہ وہ آپ کو ملے گی, نہ آپ کے بیوی بچوں کو ملے گی, نہ آپ کے پوتا پوتیوں کو ملے گی. آپ کی پراپرٹی کوئی نہ کوئی قبضہ کر لے گا. تو لہذا جہاں پہ ہر کوئی بندہ قبضہ کرنے کے پیچھے پڑا ہو, باہر والے کی پراپرٹی, بھائی بہن, کچھ کیسز میں تو ماں باپ بھی, تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ پاکستان انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے جس ملک میں آپ ہیں وہاں پہ کوئی جوا کھیل لیں. جوا کھیلیں گے نا, جوا سے بنا تو کوئی بزنس کر لیں, جوا حرام والا نہیں, لیکن کوئی بزنس کر کے جوا کھیل لیں. خیر اس کو جوا تو نہیں کہتے, وہ تو حلال ہوتا ہے, بہرحال جو بھی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جوا کھیلو گے نا, کم از کم آپ کو پتہ ہوگا, افسوس ہے یار میں نے جوا کھیلا تھا, ہار بھی گیا ہوں. لیکن پاکستان میں اگر آپ نے پراپرٹی لے لی تو وہ جوئے سے زیادہ ورث ہے. باقی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.